جائیے اس شعر کے ساتھ میں حضرت کا دعوت سکون دوں گا کہ چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، چل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، اور میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ زمین کیا فلک بھی سجایا جائے گا، زمین کیا فلک بھی سجایا جائے گا، اور نبی کا جشن وہاں بھی منایا جائے گا۔ وہ جن کے سروں پر گمراہیوں کا بھوت، وہ جن کے سروں پر گمراہیوں کا بھوت، انہیں کچھوچھا بلا کر جلایا جائے گا، انہیں کچھوچھا بلا کر جلایا جائے گا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ کیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرفی دولہ، اشرفی دولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ والدعا۔ نادے علی مسالہ جائی تجدو اونا لکا فی النوائی، کلو خم غم سنجلی کا بنبوتک یا رسول اللہ وولایتک یا علی 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 لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی بناہما والفاطمہ۔ الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، مدد کر یا معین الدین چشتی، مدد کر یا معین الدین چشتی۔ نور ازدا مدد سید و سلطان، مدد شاہ شاہا، مدد فقر رسولہ، مدد درگل توق غلامی شہ اشرف دارن یا حبیب بطول شہ سنگنا، مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عیش محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأكافه للمسلمين متلوثين الخطاء الهالكين فصلى الله تعالى عليه كل ما من هو محبوب مرضي الذي صلاة تبقى تدوم بدوام الحلق الملك القيوم، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششتہات بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، دان غیوب مالک رکاب و امم، فخر عرب و عجم، نیر بطحا نیر تابا، احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس عقیدت، اس محبت سے درود پڑھے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں۔ بڑے باواز بلند و شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے دیدار تمہارا ہوگا۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل، یہ مجلس ایصال ثواب کی نیت سے رکھی گئی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی طرز زندگی رہی ہے کہ اگر ہم کچھ کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم گھر بنواتے ہیں تو ہم سب سے پہلے مصطفیٰ کے ذکر کو کرتے ہیں، پھر گھر بنواتے ہیں۔ بچے کا حقیقہ کرواتے ہیں، یہاں تک ختنہ کرتے ہیں، یا اپنے بچے یا بچیوں کی شادی کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔
یہ ہماری طرز زندگی ہے. اگر ہمارے گھر سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے بھی ہم جو ہے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، اور جب ذکر ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اسے ایصال ثواب کر دیتے ہیں. اور کیوں ہم مصطفیٰ کی ذکر کی محفل سناتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ مصطفیٰ خود مدینے سے سنتے ہیں. مصطفیٰ مدینے سے سنتے ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، قسم خدا کی ہمارا یقین ہے کہ مصطفیٰ مدینے سے دیکھ رہے ہیں، اور مصطفیٰ انہیں اپنی محفل میں بلاتے ہیں جنہیں مصطفیٰ خود چاہتے ہیں. نہیں تو بڑی سے بڑی محفلیں ہوتی ہیں، لوگ آج جو ہے اس محفلوں کو اٹینڈ کرتے ہیں جہاں لوگ ناچنے اور گانے والے ہوتے ہیں. حالات یہ ہو چکے ہیں کہ اگر مصطفیٰ کے ذکر کی محفل ہو تو لوگ محفلوں میں آنا بہار سمجھتے ہیں، کیونکہ علماء انہیں نصیحت کرتے ہیں. علماء بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا جو وجود ہے وہ مصطفیٰ کے صدقے و طفیل بنی ہوئی ہے. اگر مصطفیٰ کا وجود نہ ہوتا تو ہمارا شاید وجود نہ ہوتا. آپ اپنی پوری توجہ اس طرف رکھیں. آپ دیکھیں اس دنیا میں آئے ہیں، آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اتباع کرنا. آپ دیکھیں جو ایک نہ ایک دن آپ کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہوگا. آپ وقت کے کتنے بھی بڑے بادشاہ بھی ہو یا وزیر ہو، یا آپ کے پاس بے انتہا بے شمار انلیمیٹڈ پیسہ ہو، یا آپ کی پاورفل ہو، یا آپ کی پہنچ بہت ہائی کمان تک ہو، یا آپ وقت کے منسٹر ہو، یا وقت کے پروفیسر ہو، یا وقت کے پی ایم یا سی ایم ہو، یا آپ وقت کے قاضی القضات ہو، یا آپ وقت کے جو ہے مفتی ہو، یا آپ وقت کے ادیب اور شاعر ہو، یا آپ وقت کے پہلوان ہو، یا آپ اتنی آپ کی پہلوانی کی توتی بولتی ہے کہ شیروں کو آپ نچاتے ہیں، ہاتھیوں کو آپ بیٹھاتے ہیں. آپ وقت میں اتنے حسین اور جمیل ہیں کہ آپ کا چرچا ہوتا ہے. آپ وقت میں کہ اتنے پاورفل آدمی ہو، اتنے پیسے والی آدمی ہو، اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ ہر آدمی کی زبان پر آپ کا چرچا ہے. مگر قسم خدا کی دوستو یاد رکھنا، ایک دن آئے گا تو بھی رب کے حضور جائے گا، اور جب رب کے حضور جائے گا تو رب تجھ سے پوچھے گا کہ تو نے جوانی اپنی کہاں گزاری. تو رب کو تو کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی اپنی ہوٹلوں میں بیٹھ کر گزاری. کیا جواب دے گا؟ اللہ میں نے جوانی چوکوں میں بیٹھ کر تاش اور پتے کھیلتے ہوئے گزاری. کیا جواب دے گا؟ اللہ میں نے جوانی رات بھر اسکرین پر موبائل چلاتے ہوئے گزاری. کیا جواب دے گا؟ اللہ رات بھر میں نے جوانی لڑکیوں سے فون پہ بات کرتے ہوئے گزاری. کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی عیاشیوں کے اڈے پر گزاری. کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی شراب خانوں کو آباد کرتے ہوئے گزاری. کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے جوانی ماں باپ کی توہین کرتے ہوئے گزاری. اللہ کیا جواب دے گا کہ اللہ میں بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہ ڈالتے ہوئے گزاری. قسم خدا کی وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جب رب کے حضور کہے گا اللہ میں نے جوانی رکوع میں گزاری، میں نے جوانی سجدوں میں گزاری، میں نے جوانی درود و سلام میں گزاری، میں نے جوانی نعت مصطفیٰ میں گزاری، میں نے جوانی مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر گزاری، میں نے جوانی مصطفیٰ کے صحابہ کے نقش قدم پر گزاری، میں نے جوانی غوث اعظم کے نقش قدم پر گزاری، میں نے جوانی غریب نواز کے نقش قدم پر گزاری، میں نے جوانی مخدوم زندانی کے نقش قدم پر گزاری، میں نے جوانی فاضل بریلوی کے نقش قدم پر گزاری. وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جب رب کے حضور کہے گا اللہ میں نے گزاری اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں سجدہ ریز کرتے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو بندہ جوانی میں توبہ کرے، جو بندہ جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا. اب آپ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے اللہ کا انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو بندہ جوانی میں اب جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حضور جو ہے محبوب ہے. آج وقت بہتر ہے، آج وقت اچھا ہے. قسم خدا کی ہوش میں آ جاؤ.
मगर आज हमारी कौम किस तरह से बेहोशी के आलम में पड़ी है। ये उठते हुए जनाजे उन्हें नजर नहीं आते, ये जवानियों में जो लोग दुनिया छोड़कर चले जाते हैं वो नजर नहीं आते हैं। कसम खुदा की, मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी का इनकार नहीं है। अगर आप किसी हिंदू से पूछो क्या तुम्हें मरना है, तो वो कहेगा एक न एक दिन मुझे मर के मरघट पर जाना है। अगर किसी ईसाई से पूछो तो वो भी कहेगा हाँ एक न एक दिन मरना है। अगर किसी यहूदी से पूछो तो वो भी कहेगा एक न एक दिन मरना है। अगर किसी सिख से पूछो तो वो भी कहेगा एक न एक दिन मरना है। अगर किसी मोमिन से पूछो, कसम खुदा की, अगर मोमिने कामिल से पूछोगे तो उससे पूछोगे क्या तुम्हें मरना है, तो वो कहेगा अगर मौत कल आनी है तो मौत आज ही आ जाए कि बाद मरने के दीदारे मुस्तफा। आप देखें, कसम खुदा की, मौका गनीमत है, अच्छा है, बेहतर है, शानदार है। आज जो है कहते मौका बेहतरीन है, वक्त है, कसम खुदा की। आज उठते हुए जनाजे को देखो, ये जवानी में लोग जा रहे हैं। कम से कम इसे सोचो कि एक न एक दिन मुझे जो है कि रब के हुजूर जाना है और मुस्तफा की जानिब जाना है। हालात हमारी कौम के ये हो चुके हैं कि उन्हें एहसास नहीं है कि कब्र की अंधेरी क्या होगी। कब्र की अंधेरी क्या होगी? अंधेरा, कब्र की रात की अंधेरी की बात करते हैं, कब्र में दिन में भी अंधेरा, दिन में भी अंधेरा होगा। मगर कसम खुदा की, आशिके मुस्तफा की कब्र कभी अंधेरी हो ही नहीं सकती है। आप तारीख उठाकर देखें, हज़रत मूसा का दौर देखें, जब जो है कहते सावर ने जो है देखा, जब हज़रत मूसा कोहतूर पर गए और सावर ने देखा कि जो है जो जिब्रील अमी के बुराक के टाप का यह आलम था कि जिस जगह कदम पड़ जाता सब जो सादाब हरा भरा हो जाता, अगर बंजर है तो वहां हरियाली आ जाता है। सावर ने देखा, हज़रत मूसा जो है कोहतूर पर गए, सावर ने देखा, उस जगह की मट्टियों को उठाया और लाकर बछड़े के मुंह में डाल दिया। बछड़ा बोलने लगा, बछड़ा बोलने लगा। जब जिब्रील अमी के बुराक की टाप का ये आलम है कि एक पत्थर के बछड़े में डाल दो तो वो पत्थर के बछड़े में जान आ जाए और बोलने लगे, जब मेरे मुस्तफा के कदम नाज का क्या आलम होगा। जब मेरे मुस्तफा के, जब एक जिब्रील अमी के बुराक की टाप का आलम है, जिस मट्टी से टच हो जाए, जहां टच हो जाए वो सब जो सादा, और अगर उसे उठाकर पत्थर के बछड़े के मुंह में डाल दिया जाए, मुंह में डाल दिया जाए तो वो बछड़ा बोलने लगता है, उसमें जान आ जाती है। तो कसम खुदा की, जब जिब्रील अमी की बुराक के टाप का आलम है ये है, अरे वो जिब्रील जो सिदरा से मुस्तफा के चेहरे को तकते हैं, कसम खुदा की वो जिब्रील जिनके काफूरी लब मुस्तफा के कदमों को चूमते हुए नजर आते हैं, वो जिब्रील जो सिदरा के बाद जिनकी इंतहा खत्म हो जाती है, अगर उस मुस्तफा का कदमे नाज हमारी कब्र में पड़ जाए तो हमारी कब्र जगमगाने लगेगी। मगर आज हमारे हालात क्या है? सिर्फ हम कहते हैं कि हम मुस्तफा के आशिक हैं, हमारी कब्र में होना क्या है? हमारी कब्र में होना क्या है? मुस्तफा के गुलामों की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। बिल्कुल आज हम अपने ऐबों को छुपाने के लिए अपने आप को आशिक मुस्तफा कहते हैं। कसम खुदा की, हम गुरूर से काला खड़ा करके कहते हैं कि हम आशिक मुस्तफा। बिल्कुल हम मानते हैं, हम किसी के इश्क की जो है तरजीह नहीं करते हैं कि नहीं तुम्हें इश्क कम है, ज्यादा है, होगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि सोचो, आप अपने दिल से पूछो क्या हमें इश्क मुस्तफा है? बिल्कुल आशिक मुस्तफा की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी, जन्नत के बागों में से एक बाग होगी। मगर मैं ये पूछता हूं क्या हम आशिक मुस्तफा कहलाने के लायक हैं? कसम खुदा की, जब बंदे को इश्क होता है तो आशिक का आलम ये होता है कि आशिक रातों को सोता नहीं है, बल्कि आशिक रातों को रोता है अपने महबूब के दीदार के लिए। आज हम इश्क का दावा करते हैं, बिल्कुल रात भर जागते हैं, मगर मोबाइल देखा करते हैं, फिल्में चलाया करते हैं, किसी से बातें किया करते हैं, अपने मोहल्ले के चौक पर बैठकर इक्का और दुक्का खेला करते हैं। आजकल आईपीएल चल चुका है तो हम सट्टेबाजी भी किया करते हैं। ये हालात हमारे कौम के हो चुके हैं। कसम खुदा की, जब बंदा आशिक होता है ना,
تو عاشق کے حالات کیا ہوتے ہیں آپ حضرت جامی کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھیں کس طرح سے عشق تھا. جب کسی کو عشق ہوتا ہے نا تو دنیا کی چیزوں کا خبر نہیں ہوتا ہے. حضرت رابعہ بصری نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی رب کی عبادت کرتے ہیں کیا شیطان آپ کو پریشان نہیں کرتا؟ کہا یار کی یاری سے فرصت ہی نہیں تو دشمنوں کو یاد کرنے کی توجہ. جب کسی سے دل سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر جو ہے دوسرے کو یاد. حالات کیا ہے اگر کسی سے دشمنی ہو جائے تو ہم دشمن کو دل سے یاد کریں گے مگر حالات ہماری قوم کے کیا ہو چکے ہیں دن سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. قسم خدا کی ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بھی مصطفیٰ کے حضور کھڑے ہونا ہے. ہم کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں اپنی داڑھیوں کو کٹوا کر گٹروں میں ڈلاتے ہیں اور عشق کا دم بھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کب تمہارا دن آ جائے کب کس کا وقت آ جائے کب میرا وقت آ جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کب مصطفیٰ کے حضور جاؤ گے قسم خدا کی اپنے چہرے کو سنت مصطفیٰ سے سجاؤ. حالات یہ ہو گئے کہ 60 سال 50 سال عمریں ہو جاتی ہیں مگر اپنے چہرے کو عشق جو ہے سنت مصطفیٰ سے نہیں سجاتے ہیں. حالات ہمارے قوم کی ہو چکے ہیں. قسم خدا کی اپنی طرز زندگی چھوڑو. آج یہ ہماری قوم دنیا کی عریانیت میں ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے. دنیا کی نشہ خوریوں میں ملوث ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ موبائل کا نشہ یہ جو ہے کہتے ہیں نکڑوں پہ بیٹھ کر تاش پھینکنے کا نشہ یہ شراب خانے کو آباد کرنے کا نشہ جب تک کہ اس قوم سے نہیں جائے گا تو قسم خدا کی اس قوم کا وجود ختم ہوتے ہوئے نظر آئے گا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں جس قوم میں کسی چیز جس قوم کے عروج کو ختم کرنا ہو تو اس سے تعلیم کھینچ لی جائے اس کے تہذیب اور تمدن کو کھینچ لیا جائے اس کے وقار اور کلچر کو کھینچ لیا جائے تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا. آج ہمارے درمیان سے بھی تعلیم ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آج ہم بھی جو ہے کہتے کورے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں جو ہے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم دنیا کی ہر چیز سے جانتے ہیں مگر اگر دین کے تعلق سے پوچھیں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے. ہمیں دین کے تعلق سے کچھ معلوم نہیں ہے. صرف ہم دم بھرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. پوچھو تو قرآن پڑھنے کا صحیح سے سلیقہ معلوم نہیں ہے. نماز پڑھنے کا صحیح سے طریقہ نہیں معلوم ہے. استنجا کرنے کا صحیح سے طریقہ نہیں معلوم ہے. اے ہندوستان کے سنی غیور مسلمانوں اپنی طرز زندگی بدلو. قسم خدا کی نہیں تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. آپ کے سامنے برما کی تاریخ ہے. آپ نے برما کی تاریخ کو دیکھا ہے. یمن اور شام کی تاریخ کو سنا ہے. وہاں کے روتے ہوئے بلکتے ہوئے بچوں کو پوچھو ان کے آنسوؤں سے پوچھو تو وہ آنسو جواب دیں گے کہ میرے ماں باپ نے عیاشیوں کو عام کر دیا تھا شراب خانوں کو عام کر دیا تھا زنا بازیوں کو عام کر دیا تھا اور مصطفیٰ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا تھا. جو قوم مصطفیٰ کے دین کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیتی ہے اللہ اسے خوشیاں چھین لیتا ہے. تاریخ اٹھائے برما میں دیکھیں چند وقت کے لطف کے لیے 1500 بچیوں کی آبروزی ریزی کی گئی تھی. قسم خدا کی یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. ایک بچی کی آبروزی بچانے کے لیے محمد بن قاسم اس ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں. آپ دیکھیں اس بچیوں کو کس طرح سے جو ہے کہتے ہیں مصطفیٰ نے سراہا ہے. مگر آج ہماری قوم کے حالات کیا ہو چکے ہیں دن بدن بدتر سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا کا لطف اٹھانے کے لیے اپنی شریعت کو بھولتے چلے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں بچیوں کو کس طرح سے میرے مصطفیٰ نے سرایا ہے. قسم خدا کی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ایک اعرابی آتا ہے ایک دیہاتی بدو آتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانے جاہلیت میں اپنی بیٹی کو جو ہے کنویں میں ڈال کر مار دیا تھا. کہا میرے مصطفیٰ نے پوچھا وجہ کیا تھی سبب کیا تھا تو اس اعرابی اس دیہاتی نے کہا وجہ یہ تھی سبب یہ تھا کہ بچیاں منحوس مانی جاتی تھی. بچیاں منحوس مانی جاتی تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ڈوبتی اور باہر آتی میرے چہرے کو دیکھتی تو کہتی یا ابتی یا میرے بھائی میرے باپ مجھے بچاؤ. جب چہرے کو دیکھتی تو کہتی میرے باپ مجھے بچاؤ. میرے مصطفیٰ کے چشمانے نور سے آنسو نکلنے لگے اور لہیائے مبارک تر ہو گئی.
تر ہو گئی۔ میرے مصطفیٰ نے پھر اس رابی سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی، اس ننھی کلی کو ڈبانے کی وجہ کیا تھی، سبب تھی، اور جب وہ ڈوب کر باہر نکلتی تو کیا کہتی؟ تو وہ کہتا کہ یا رسول اللہ، جب وہ باہر نکلتی تو کہتی یا اے میرے باپ مجھے بچاؤ میرے مصطفیٰ کے، پھر چشمان نور سے آنسو گرتے اور لہیائے مبارک تر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک بچی کے ڈبو کر مارنے پر میرے مصطفیٰ کتنا جو ہے اشک جار ہوتے ہیں، کتنا روتے ہیں کہ داڑیاں لہیے مبارک تر ہو جاتی ہے۔ مگر آج ہم ہزاروں بچیوں کو قتل کر دیتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ جدید آلات کے ذریعے ماؤں کے پیٹوں میں ہم قتل کر دیتے ہیں، جدید دواؤں کے ذریعے ہم ہزاروں بچوں کو قتل کر دیتے ہیں مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ قسم خدا کی زمانے جاہلیت میں حالت یہ تھی کہ کم سے کم بچیوں کو سانس لینے کی فرصت تو دی جاتی تھی کہ انہیں زندہ درگور کیا جاتا تھا، کم سے کم ان کی قبر بنا دی جاتی تھی۔ مگر آج حالات کیا ہے قوم کے کہ ہزاروں بچیوں کو آلات کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ٹکڑے کر گھڑوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ قسم خدا کی میدان محشر میں اللہ رب العزت ان بچوں اور بچیوں سے سوال کرے گا کہ تجھے قتل کرنے کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ اصول یہ ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی قاتل سے پوچھا جاتا ہے مگر اللہ رب العزت اتنی فرصت نہیں دے گا کہ قاتلوں سے، بلکہ جنہیں قتل کیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا۔ اے ہندوستان کے غیور مسلمانوں، قسم خدا کی تم اپنی طرز زندگی چینج کرو۔ آج حالات کیا ہے قوم کے حالات کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے؟ کبھی غور کیا، کبھی سبب کیا، جاننے کی کوشش کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ آج ہماری امت کے لوگ دن بدن جو ہے کیا کہتے ہیں دھستے چلے جا رہے ہیں، ان کا وجود اور تمدن ختم چلا گیا۔ حالات یہ ہے کہ اب ان سے رزق بھی چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ رازق تو مالک اللہ ہے، خالق ہے، مگر حالات کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے دل سے عشق مصطفیٰ نکال دیا اور یہی وجہ، یہی سبب ہے کہ آج ہم ذلیل و خوار و رسوا ہیں۔ مگر قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ہم نے جس مصطفیٰ سے دوری بنائی ہے وہ مصطفیٰ اپنی امت کو کتنا چاہتی ہے، کتنا مانتی ہے، اس کا کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ قسم خدا کی جب دنیا میں آئے تو امت کا غم لے کر آئے، اور جب دنیا سے گئے تو امت کا غم لے کر گئے۔ دنیا میں آئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی کہتے رہے، اور جب اس دنیا سے جانے لگے رب نے ارشاد فرما دیا، اے محبوب سب سے پہلے میں آپ اور آپ کی امت کو جنت میں داخل کروں گا۔ قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت فضل بن عباس سے روایت ہے کہ جب سرکار کو لہد میں اتارا گیا، کبھی میں دائیں جاتا، کبھی بائیں آتا، کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں آتا۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ چچا ذات ہیں، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں حضور سے تو لہد میں اتر جائیں، آپ حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو لہد میں اتر جائیں۔ حضرت فضل بن عباس لہد میں اتر جاتے ہیں اور جب چادر مبارک ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کے ہونٹ مبارک جنبش کر رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس اپنے کان کو سرکار کے ہونٹ تک لے جاتے ہیں اور سنتے ہیں سرکار کہتے ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ باہر نکلتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہہ رہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ صحابہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، اشک جاری ہونے لگے۔ یہ محبت ہے کہ دنیا سے گئے تو امت کا غم لے کے گئے۔ قسم خدا کی میرے مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ نیکوکار میرے اور بدکار تیری رحمتوں کے حوالے۔ اور جب حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو جان اور تیرے بندے جائیں۔ میرے مصطفیٰ جو ہے کہتے ہیں، میرے مصطفیٰ کے چشمانی مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے اللہم امتی فبکا اللہ کی امت، اشک جار شروع ہو گئے۔ میرے رب نے کہا اے جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ سے رونے کی سبب پوچھو، وجہ پوچھو۔
मुस्तफा से रोने की सबब पूछो, रोने की वजह पूछो। तेरा रब जानता है कि मुस्तफा क्यों रोए है, मगर तू तो मुस्तफा का प्रोटोकॉल है। मुस्तफा से जा और पूछ रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। तेरा रब जानता है कि रोने की वजह क्या है, सबब क्या है, मगर मुस्तफा की बारगाह में जा, मेरा सलाम पेश कर और कह रब पूछ रहा है रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। जिब्रील अभी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, सलाम पेश करते हैं और कहते हैं रब ने पूछा है कि रोने की वजह क्या है, रोने की सबब क्या है। तो मेरे मुस्तफा ने कहा रोने की वजह और सबब बस इतनी है कि उम्मत का गम रुलाता है, उम्मत का गम रुलाता है। हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाह नेकोकार मेरे बदकार तेरी रहमतों के हवाले। हज़रत ईसा ने कहा अल्लाह ये तेरे बंदे हैं तू जान और तेरे बंदे जाने। और मेरे मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को आगोश में लेकर कहते हैं अल्लाहुम्मा फबका फबका, अल्लाहुम्मा उम्मती फबका फबका। अल्लाह मेरी उम्मत चाहते। जिब्रील अभी रब की बारगाह में जाते हैं, कहते हैं अल्लाह महबूब के रोने की वजह और सबब यह है कि वो अपनी उम्मत के गम में रो रहे हैं। अल्लाह ने कहा जिब्रील फिर से जा मेरा सलाम का, और मुस्तफा से कहा कि अल्लाह ने फरमाया है सलाम कहा है और कहा है कि तेरी उम्मत को क़यामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे तू चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल फरमा लिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस मुस्तफा के आशिक हैं कि हर लम्हा हर वक्त हमें चाहता है, हमें मानता है, मगर हम मुस्तफा से कितना चाहते हैं। देखिए सैयदा फातिमा रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होती, अर्ज करती है अब्बा जान कि आप मेराज में कुर्बे खास में थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे कलाम किया, आपसे गुफ्तगू की, आपसे बातें की, ना आपने बताया ना अल्लाह ने बताया, कुछ बातें हमें बता दे। मेरे मुस्तफा ने कहा कि मेरी बेटी जब तूने पूछ लिया है तो सब नहीं एक बात जरूर बता देता हूँ, एक बात जरूर बता देता हूँ। कहा जब मैं रब के कुर्बे खास में था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ए महबूब मांग, क्या मांगता है, ए महबूब मांग क्या मांगता है, ए महबूब मांग क्या मांगता है। एक नहीं 70,000 मर्तबा कहता रहा ए महबूब मांग क्या मांगता है। सैयदा फातिमा मचल जाती है, कहती है अब्बा जान आपने क्या मांगा। मेरे मुस्तफा ने कहा ए मेरी बेटी जब रब कहता ए महबूब मांग क्या मांगता है तो मैं यही कहता है अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। एक नहीं वो 70,000 मर्तबा यही कहता रहा अल्लाह ए महबूब मांग क्या मांगता है। मैं 70,000 मर्तबा यही कहते रहा कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। रब ने इरशाद फरमा दिया ए महबूब क़यामत के दिन तेरी उम्मत के पाप नहीं देखे जाएंगे, जिसे तू चाहेगा उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया जाएगा। खुदा की जब ला मक्का पर होते हैं, ला मक्का पर होते हैं, तब भी हम उम्मतियों को नहीं भूलते, मगर आज हम उम्मती दुनिया के ऐश व आराम, दुनिया के ऐश व मता में मुस्तफा को भूल गए। कसम खुदा की जब हम अपने दोस्तों के दरमियान बैठते हैं तो अपनी गुर्बत की कहानी सुनाते हैं, कहते हैं अल्लाह ने मुझे इतना नवाजा जिसकी कोई हद नहीं है। अपने बच्चों को बंगला, गाड़ी, मोबाइल, दुनिया के ऐश व आराम दिला दिया, सारी चीजें बच्चों के लिए कर दी, मगर सोचो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हें भी रब के हुजूर जाना होगा। आप दुनिया के ऐश व आराम में अपने बच्चों को डाल दिया है, दुनिया में के मोबाइल, गाड़ी, कार, बगले सब खरीद लिए, मगर जिस दिन तुम मरोगे यही बच्चे मनो टरो मट्टी के नीचे तुम्हें तदफीन करके आके एसी वाले रूम में बैठ जाएंगे। अगले दिन मदरसे से बुलाकर इसाले सवाब कर देंगे, मस्जिदों से इमामों को बुलाकर इसाले सवाब करा देंगे और उनके पैसे पर, उनके माल पर सांप बनकर बैठ जाएंगे। कसम खुदा की अगर तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, अगर तुम अपने बच्चों को कुरान की तरबियत दो, तो कसम खुदा की किसी मदरसे और मस्जिद से बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि तुम्हारा बच्चा खुद ही साले सवाब करते हुए नजर आएगा। मगर जो माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते, जो माँ बाप
خود قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کیا دیں گے؟ وہ کیا دین کا درس دیں گے؟ وہ کیا نماز کی طرف راغب کرائیں گے؟ حالات ہماری قوم کے یہ ہو چکا ہے، صرف کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نام پر جانیں بھی قربان ہو سکتی ہے، مگر مصطفیٰ کے نام سے 5 وقت کی نیند بھی قربان نہیں ہو سکتی ہے۔ آج اگر لوگ اصلاح کرتے ہیں، یہ علماء کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، 5 منٹ سکون سے اطمینان سے سن لو، قسم خدا کی جس مصطفیٰ نے اس امت کو سینچنے کے لیے اپنے شکم پر پتھر باندھ کر اس امت کو سینچی، مگر یہ امت کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ اگر ذکر مصطفیٰ ہوتا رہتا ہے تو منہ میں پان بھرے ہوتے ہیں یا تو چائے چلتی رہتی ہے، اور سچی اس طرح سے سنتے جیسے ٹی ٹائم منورنجن، جیسے لگتا ہے حال میں گئے ہیں فلم دیکھنے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شادی میں۔ قسم خدا کی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، سکون سے سنو، اگر ایک بات دل میں اتر گئی تو بندہ کی کامیاب ہو جائے گا، قسم خدا کی بندے کی زندگی چینج ہو جائے گی۔ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کے عاشق ہیں، مگر ہمارے دل میں کوئی عشق نہیں ہے، صرف زبردستی کے دعوے ہیں۔ آپ دیکھیں مصطفیٰ اپنی امت کو کتنا چاہتے ہیں، بے انتہا بے شمار، انلیمیٹڈ عطا چاہتے ہیں، جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، یا جس کی کوئی جو ہے حد نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ وجود نہیں ہے، کتنا چاہتے ہیں، کتنا مانتے ہیں، قسم خدا کی آپ دیکھیں جس کی کوئی بندہ گنتی کر نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں جب عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے، عذاب کی آیت نازل ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، پھیکا ہو جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کا رنگ پھیکا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی مقدس جماعت سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ضرورت کے تحت فارغ ہونے کے لیے گئے ہیں، کسی حاجت کی تحت میرے مصطفیٰ باہر گئے ہیں، 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، منبر رسول سنا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ بلال حبشی چیخ مار مار کر رو رہے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ فاطمہ غشی پہ غشی طاری ہو رہی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ پریشان حال ہے، منبر رسول سنا ہے، مدینے کی گلیاں سنی ہے۔ تیسرے دن صحابہ کی مقدس جماعت جنگل کی طرف نکل جاتی ہے، شہر میں جب مصطفیٰ نظر نہیں آتے ہیں تو جنگل میں نکل جاتی ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں تو ایک چرواہے سے ملاقات ہوتی ہے، چرواہے سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس نام کے شخص کو کیا دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا اتنا میٹھا نام، اتنا پیارا نام پہلی بار سنا، اتنا پیارا نام پہلی بار سن رہا ہوں، جب مگر بس اتنا جانتا یہ جو میری بکریاں چھڑمٹ لگا کر بیٹھی ہے نا، وہ جو جبل صلاح ہے، جب وہ اس میں رونے والا روتا ہے تو یہ بکریاں روتی ہیں، 3 دن سے نہ اس نے کچھ کھایا ہے نہ اس نے کچھ کھایا ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یہ بتاؤ جب وہ رونے والا روتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ جب رونے والا روتا ہے تو کہتا ہے یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ بے جان صحابہ میں جان آتی ہے، صحابہ جبل صلاح پر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ ایک نوکیلے پتھر پر اپنی پیشانی کو رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے میرے مصطفیٰ اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھائے، اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا میں اس وقت تک اپنی پیشانی نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے۔ آپ دیکھیں جب یہ خبر سیدہ فاطمہ کو پہنچتی ہے، سیدہ فاطمہ مدینے کی عورتوں کے ساتھ جو ہے جبل صلاح کی طرف بڑھتی ہے۔ جب جبل صلاح کے قریب پہنچتی ہیں تو جو ہے کیا کہتے ہیں سارے صحابہ پیچھے ہو جاتے ہیں، سیدہ داخل ہوتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے مصطفیٰ ایک نوکیلے پتھر پر اپنی پیشانی پہ رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ سیدہ نے کہا بابا جان اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھاؤ، اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا۔ وہ سیدہ جسے دیکھ کر میرے مصطفیٰ استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ جب سیدہ فاطمہ گھر میں آتی تو رسول اللہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی کو چومتے اور کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ،
اور ہم امتی صحابہ کی مقدس جماعت کہتے ہیں کہ جو ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر قسم خدا کی مصطفیٰ کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. یہ مقام سیدہ کا ہے. سیدہ داخل ہوتی ہے مگر میرے مصطفیٰ اپنی پیشانی کو امت کے لیے نہیں اٹھاتے، جس کے استقبال کے لیے میرے مصطفیٰ اٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں میدان محشر ہوگا، رب کی کرسی لگی ہوگی، رب فرمائے گا اے محبوب آج میں نہیں بیٹھوں گا، میری کرسی پہ تو بیٹھے گا. جسے رب اپنی کرسی پہ بیٹھائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اور جسے محمد الرسول اللہ اپنی مسند پہ بیٹھائے اسے سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے. کہتے ہیں قسم خدا کی سیدہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سیدہ میری روح ہے، سیدہ میری روح ہے، سیدہ میری جان ہے، سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا. مانیے روح کائنات کی روح اگر کوئی ہے تو سیدہ ہے، جان کائنات کی جان کوئی ہے تو سیدہ ہے، اور جس جو ہے کیا کہتے ہیں دل کا ٹکڑا اگر کوئی ہے تو سیدہ. حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ میں کائنات میں مصطفیٰ کے پارے چشم کے برابر، یعنی ایک بال کے بابت کسی کو نہیں سمجھتا. اور آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ کی وہ شان ہے، قسم خدا کی وہ شان ہے کہ میرے مصطفیٰ کی قدم ناز سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش اعظم سے بھی اعلیٰ. جو ہے امتیوں غور کرو، سوچو کہ مصطفیٰ کی قدم ناز سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش اعلیٰ سے افضل ہے. قسم خدا کی جب ہم امتیوں کے قبر میں مصطفیٰ کے قدم ناز پڑے گا تو ہماری قبر بھی جگمگا جائے گی. جب مصطفیٰ کی قدم سے ٹچ ہونے والی مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے تو سوچو امتیوں کی قبر کس طرح سے جگمگائے گی. اور جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما، جہاں میرے مصطفیٰ لیٹے ہوئے آرام فرمائے، جہاں پشت انور ٹچ ہے وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے اور کعبہ سے بھی افضل ہے. اب بتاؤ میں سیدہ کو کیا کہوں، عرش اعظم کہوں یا کعبہ کہوں؟ سیدہ مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہونے والی مٹی کا نام نہیں ہے بلکہ سیدہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا نام ہے. آپ دیکھیں وہ سیدہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے، کہتی ہے ابا جان، جو مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، کہتے ہیں ابا جان اپنی پیشانی کو سجدے سے اٹھائیں، اللہ امت کے معاملے میں بھلا فرمائے گا. کہا اے میری بیٹی، اے میرے لگتی جگر، میں اس وقت تک اپنی پیشانی رب کی بارگاہ سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ رب امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے، امت کے معاملے میں بھلا نہ فرما دے. سیدہ فاطمہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہیں، کہتی ہے اللہ میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے تو وہ اپنی پگڑیاں اتار کر تیری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں تو ان کی دعائیں مستجاب ہو جاتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے. آج تیرے رسول کی شہزادی، آج تیرے رسول کا لگتے جگر اپنی رضا کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ابھی سیدہ نے کہا ہے ہاتھ بڑھایا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت برپا ہو گیا، سورج بادلوں میں چھپنے لگا. اللہ نے جبریل سے کہا اے جبریل جلدی جاؤ مصطفیٰ سے کہو کہ سیدہ کی دعا قبول ہو گئی، قیامت میں تیری امت کے پاپ نہیں دیکھے جائیں گے، جسے تو چاہے گا اسے جنت میں آپ دیکھیے ہم اس مصطفیٰ کی امت کہ جہاں مصطفیٰ قدم رکھ دے اور قدم سے ٹچ ہو جائے، جو مٹی ٹچ ہو جائے وہ عرش اعلیٰ سے امتیوں ناز کرو اپنی قسمت میں کہ مصطفیٰ تو تمہاری قبر میں انور میں آنے والے ہیں، قبر انور میں آنے. ارے مصطفیٰ جس چیز کو چھو دے، آخری بات، جس چیز کو چھو دے اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. مصطفیٰ کے جسم اطہر سے جو چیز ٹچ ہو جائے اسے جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی. حضرت انس ہے، انہوں نے اپنے دوستوں کو دعوت دی، دسترخوان بچھایا. جب دسترخوان بچھ گیا تو کیا دیکھتے ہیں دسترخوان پر گندگی ہے، میل ہے، کچیل ہے.
گندگی ہے، میل ہے، کچیلے فوری اٹھایا، دسترخوان کو سمیٹا، صحن میں تندور جل رہا تھا، تندور تھا، تندور میں آگ جل رہی تھی، اٹھایا، تندور میں ڈال دیا، کچھ دیر بعد نکالا، جھاڑا، پوچھا، دسترخوان بچھا دیا، دسترخوان صاف ہو گیا۔ صحابہ کی مقدس جماعت نے کہا اے انس یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو، یہ فن کہاں سے لائے ہو کہ کپڑا میلا تھا، تم نے کپڑے کو آگ میں ڈال دیا، آگ نے میل کو کھا لیا مگر کپڑے کو جلایا نہیں۔ حضرت انس نے کہا یہ کوئی فن نہیں ہے، یہ کوئی نیا کپڑا نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کہ آج تم میرے مہمان بنے ہو، ایک دن کالی کملی والا میرا مہمان بنا تھا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ پوچھ لیا، وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ جب دسترخوان میلا ہوتا ہے تو میں دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتا ہوں، آگ میل کو کھا لیتا ہے اور کپڑے کو نہیں جلاتا ہے۔ جس چیز کو مصطفیٰ چھو دے اسے آگ جلا نہیں سکتی، اور جس امتی کے لیے مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں پیشانی رکھ کر دعا کر دے اس امتی کو جہنم کی آگ کہاں سے جلا سکتی ہے؟ آقا کا کہتا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو بھلا لے۔ جس کے لیے مصطفیٰ اپنی پیشانی رکھ کر دعا کرتا اس امتی کو جہنم کی آگ کہاں سے جلا سکتی ہے؟ کہاں سے جلا سکتی ہے؟ نہیں جلا سکتی ہے۔ آپ دیکھیں ہم مصطفیٰ کے عاشق ہیں، ہم اس مصطفیٰ کے عاشق ہیں جو ہر لمحہ ہماری فکر میں پڑا ہے، مگر آج ہمیں مصطفیٰ کی کوئی فکر نہیں، ہمیں مصطفیٰ کی ذات پر کوئی ناز نہیں ہے۔ ہمیں ناز ہے تو اپنے پیسوں پر ہے، ہمیں ناز ہے تو اپنی بلڈنگ پر ہے، اپنی فیکٹری پر ہے، اپنے دوستوں پر ہے، مگر قسم خدا کی کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے، 50 نوکر تمہارے لیے پانی لے کر کھڑے رہیں گے۔ آج تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے عزیز و اقارب دوست یار سب تمہیں پانی دینے کے لیے، کھانا دینے کے لیے، تمہارے کام کے لیے کھڑے رہیں گے، مگر ایک دن میدان محشر ہوگا، جب تم میدان محشر میں ہو گئے اور تمہیں پیاس لگے گی تو تمہارے کوئی دوست، کوئی یار، کوئی نوکر، کوئی ماں، کوئی باپ کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آنے والی ذات ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہمیں ان سے عشق کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، ہمیں اپنی طرز زندگی کو چینج کرنا چاہیے۔ ہم جو بیٹھتے ہیں نا یہ نکڑوں پہ بیٹھ کر پوری رات موبائل چلاتے ہیں نا، اور جن آنکھوں سے غلط مناظر دیکھتے ہیں نا، عیاشیوں کے مناظر دیکھتے ہیں، حالات یہ ہو چکا ہے کہ ہمارے قوم کے بچے پوری رات فلم دیکھتے ہیں اور رات میں دن میں نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، رات میں غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق مصطفیٰ ہیں۔ قسم خدا کی جن آنکھوں سے بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہیں ڈالتے ہو، ان کے اسٹیچر اور باڈی پر تذکرہ کرتے ہو، ان کے حسن کا تذکرہ کرتے ہو، یہ آنکھیں قیامت کے دن ندامت کے آنسو نکالتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، بلکہ یہ آنکھیں بہتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج موقع بہتر ہے، غنیمت ہے کہ قسم خدا کی اپنے قدموں کو سنبھال لو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اگر وہ دن قریب ہے کہ ایک دن تم بھی رب کے حضور کھڑے ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ یہ جوان لاشیں، یہ حادثات تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ مگر پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے، تم دنیا کی عریانیت میں ملوث ہو، دنیا کی نشہ خوریوں میں ملوث ہو۔ آج ہمارا جوان IPL چل رہا ہے، سٹے میں سٹہ بازی میں پیسہ لگا رہا ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ مجھے خبر نہیں ہے کہ یہاں کتنا سود کا دھندا ہوتا ہے اور کتنا سٹے کا۔ کل میں ایک یہاں تقریر کر رہا ہوں، جگہ کا نام نہیں بتاؤں گا، نعیم الدین صاحب جانتے ہیں۔ جب میں بیٹھا ہوا تھا تقریر سے پہلے ایک بندہ آیا لڑکھڑاتا ہوا، نذرانہ پیش کیا، حضرت کہتے ہیں نوخاس صاحب قبلہ پڑھ رہے تھے اور اس کے منہ سے باضابطہ شراب کی مہک۔ اب یہ سوچئے حالات یہ ہے گئی ہے کہ مصطفیٰ کی محفل ہوتی ہے، لوگ شراب پی کر آتے ہیں۔ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ لوگ شراب پی کر اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں۔ حالات یہ ہو گئے ہیں جن وقتوں میں مسجدوں کو جانا چاہیے
اس وقت لوگ شراب کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، مغرب کی اذان ہوتی رہتی ہے، لوگ شراب خانے کی طرف اپنے قدم کو بڑھا دیتے ہیں۔ قسم خدا کی یہ دنیا فانی ہے، تمہیں بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ تم اپنی طرز زندگی اگر نہیں چینج کرو گے تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ شراب ایک ایسی لت ہے کہ جسے لگ جائے اسے چھوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ جو بندہ شراب کی طرف راغب ہو جاتا ہے اس سے دنیا کے ہر برے کام ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب اللہ نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ کیا میں خلافت کے لائق میں کافی نہیں تھا؟ تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، دنیا کا نظام چلنے لگا، اللہ نے فرشتوں کو بلایا، کہا تم میں جو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہو، جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہو اسے بھیجو۔ ہاروت اور ماروت کو بھیجا گیا، اسے انسانی نفس دے کر دنیا میں بھیجا گیا۔ جب دنیا میں آئے، دنیا کے نظام و ضابطے میں وہ قاضی ہو گئے، لوگوں کو فیصلہ کرنے لگے۔ ایک دن ان کے پاس ایک حسین اور جمیل عورت آئی، ایک حسین اور جمیل لڑکی آئی یا عورت آئی، جو بھی جملہ سمجھ آئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنے نفس پہ قابو دے دے تو میں تیرا سارا کام کروں۔ اس نے کہا ضرور دوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ گئی ایک بچے کو لے کر آئی، کہا اس کا قتل کر دو میں تمہیں اپنے نفس پہ قابو دے دوں۔ تو انہوں نے کہا قتل بڑا جرم ہے، قتل بڑا جرم ہے۔ نفس انسانی تھا مگر تھے تو فرشتے، کہا قتل بڑا جرم ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو ناحق قتل کرتے ہیں نا، ناحق، حضرت نعیم الدین صاحب کی بنا، جو ناحق قتل کرتے ہیں نا اللہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں کرتا۔ اب سوچو کتنے لوگ ناحق قتل کرتے ہیں، لوگ ناحق قتل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کھلے لفظوں میں بول دو، جنہیں بچوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے نا اور عورتیں ان کی حمل سے ہو جاتی ہیں تو جدید آلات کے ذریعے ان کا قتل کر دیا جاتا ہے، جدید آلات کے ذریعے، دواؤں کے ذریعے، ایبورشن کے ذریعے 5 مہینے کو ہو جاتا ہے، خبر ہوتی ہے بیٹی ہے یا لڑکا ایسا ہے۔ ارے یار اللہ اگر تیرا رازق کا خالق ہے جسے بھیج رہا ہے دنیا میں، اس کا بھی رازق ہے۔ اگر تجھے بھی رزق دے رہا ہے کیا پتہ اس سے تو اس کی قسمت سے تجھے اور زیادہ رزق دے گا۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اسے جنت کی خوشبو نہیں نصیب ہوگی۔ مگر آج ہماری ملت کے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ڈیلی ہزاروں کے ہزار بچوں کو ناحق قتل کر کے گٹروں میں ڈالا جاتا ہے، انہیں مزار بھی نہیں دی جاتی، انہیں تدفین بھی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ گٹروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو قتل کرنے والوں سے اللہ ڈائریکٹ قاتل سے سوال پوچھے گا، جو ہے قاتل سے سوال نہیں پوچھے گا بلکہ جس کا قتل کیا جاتا ہے اس سے سوال پوچھے گا۔ آپ سوچیں جنت کی خوشبو۔ انہوں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ نے کہا ٹھیک ہے یہ نہیں کرو گے تو ایسا کرو کہ میرے معبود کے سامنے جسے میں خدا مانتا ہوں اس کے سامنے اپنے سے کہا یہ تو شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے۔ کہا ٹھیک ہے اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو ایک گلاس جام ہے اسے پی لو، ایک گلاس جام ہے اسے پی لو۔ جب انہوں نے شراب کہا ٹھیک ہے یہ چلے گا، جب انہوں نے شراب پیا اور شراب پینے کے بعد اتنا دھست ہوئے، اتنا مست ہوئے کہ انہوں نے بچے کا بھی قتل کیا، معبود کے سامنے سجدے بھی کیے اور غلط کام پہ آمادہ بھی ہو گئے۔ شراب ایک ایسی لت ہے کہ بندے کو غلط کام پر نادم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کی توہین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حالات یہ ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے قسم خدا کی اس کی قوم میں وجود ختم ہو جاتا ہے، اس کا کوئی تمدن، اس کا کوئی بقا نہیں ہوتا۔ اے ہندوستان کے غیور مسلمانوں، اگر تم نے اپنی طرز زندگی نہیں چینج کی، جس طرح سے یمن اور شام کی زندگی تھی، جس یمن کو میرے مصطفیٰ نے اپنا یمن کہا تھا، جس شام کو میرے مصطفیٰ نے اپنا شام کہا تھا، اس کی تاریخ اٹھا کر دیکھو
کہ وہاں بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور حاملہ ماؤں کے پیٹ سے بچوں کو نکال کر کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شرابوں کو عام کر دیا، عیاشیوں کو عام کر دیا، زنا بازیوں کو عام کر دیا اور مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھ دیا. جو قوم مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھتی ہے اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتا ہے. آج ہندوستان کے غیور مسلمانوں، تم بھی اپنی طرز زندگی دیکھو کہ تم نے بھی مصطفیٰ کے دین کو پیٹ کے پیچھے رکھنا شروع کر دیا. آج حالات کیا ہے؟ حالات یہ ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کر مفت کی مفتگیری کرتے ہیں، علامہ گوگل کے سہارے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، علماء کی توہین کرتے ہیں، مشائخ کی توہین کرتے ہیں، حفاظ کے بارے میں بیٹھ کر ہم کہتے ہیں کہ ان سے زیادہ ہم جانتے ہیں. قسم خدا کی، جو قوم مشائخ اور علماء سے دین دور ہو جاتی ہے ان کا وجود ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ مشائخ علماء تمہیں تہذیب اور تمدن سکھاتے ہیں، علامہ گوگل تمہیں تہذیب اور تمدن نہیں سکھاتے. چینج کرو ہندوستان کے غیر مسلمانوں اپنی زندگی دیکھو، اپنی تاریخ دیکھو کہ آج تمہیں کہیں موبلیشن کے نام سے کسی نام سے کہیں کسی نام سے مارا جا رہا ہے یا نہیں مارا جا رہا. تم نے شراب کو عام کیا یا نہیں؟ عیاشیوں کو عام کیا یا نہیں؟ اے ہندوستان کے غیور مسلمانوں، قسم خدا کی اگر اپنی طرز زندگی نہیں چینج کیے تو تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا. اگر چاہتے ہو کہ تمہارا وجود برقرار رہے، تمہارا وجود رہے، تو اپنے دل میں عشق مصطفیٰ بسا لو. اگر چاہتے ہو کہ تمہیں حیات نو عطا ہو جائے، تمہیں وہ زندگی عطا ہو جائے جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے والی ہے، تو اپنے دل کو عشق مصطفیٰ کا خزینہ بنا لو. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستانہ ہوگی داستانوں میں. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.